نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. محترم حضرات، عزیز ساتھیوں، خواتین اسلام ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق، مالک اور رب العالمین ہے۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہوں، بالخصوص ہمارے آخری نبی پر، جنہیں تمام جہاں والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ محترم حضرات، عنوان ہے نوجوان دین سے دور کیوں؟ جوانی کا جو مرحلہ ہے، جوانی کا جو یہ گولڈن جو پیریڈ اللہ رب العالمین کے جانب سے ہم لوگوں کو ملا ہے، آپ اس کی قدر کیا ہے، اس کی اہمیت کیسی ہونی چاہیے، آپ ان سے پوچھئے۔ اگر کسی کی اولاد، کسی کی بیٹی، کسی کا بچہ 20 سال 21 سال میں اگر پہنچا اور اگر وفات ہو گئی، نیچرل یعنی عام طور سے اگر وہ بیمار ہو گیا، وفات ہو گئی، یا اگر کسی لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے ماں باپ کو جو اہمیت اس وقت کہ میرا بیٹا اتنے سال سے میں نے اس کو پالا اور 1.5 سال 2 سال تک مسلسل ایک ماں نے اس کو دودھ پلایا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 19 سال 20 سال تک لگاتار اس کے جو خرچ ہیں، اس کے اوپر جو اخراجات جو ماں باپ کو آئے ہیں انہوں نے برداشت کیا، لیکن ایک دن آیا کہ وہ انتقال ہو گیا، بیمار ہوا، ہاسپٹل لے گئے، کچھ دن ایڈمٹ رہا وہ اور دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس ماں باپ کو آپ پوچھئے کہ کتنا درد اور جو احساس اس ماں باپ کو ہے، ان گھر والوں کو ہے۔ آپ دوسرے لوگوں کو اتنا احساس آپ نہیں بتا سکتے جتنا احساس، جتنا درد، جتنا غم اس کے ماں باپ کو لاحق ہوا، کیا دیکھ کر کے کہ ایک اولاد جو ابھی یعنی نوجوانی کی عمر کو پہنچی تھی، اب کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اس کے لیے رشتہ دیکھنا تھا، اس کا نکاح کرانا تھا دیندار لڑکی سے، دیندار لڑکی کو بہو بنا کر کے لانا تھا، لیکن لڑکی کا انتقال ہو گیا، لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ تو جوانی کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ جوانی کا جو پیریڈ ہے، اللہ رب العالمین نے اس پیریڈ کو طاقت والا بنایا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ روم کی آیت نمبر 54 میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی، اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، تم کو اللہ نے پیدا کیا، تم کمزور تھے، بھئی ہم کمزور تھے، جب اللہ نے پیدا کیا کمزور ہیں، ہمیں سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ایسی حالت میں کہ ہم کمزور ہیں، بول نہیں سکتا ہے بچہ، صحیح سے بات نہیں کر سکتا ہے، صحیح سے ایکسپلین نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ کمزوری کے بعد اللہ رب العالمین نے تم کو طاقت والا بنایا۔ اب یہ طاقت والا کب بنایا؟ 12 سال 15 سال کے بعد یہ دور جو آیا، 12 سال سے لے کر 45 سال کا یہ جو گولڈن جو پیریڈ ہے نا، 25 سال 27 سال، تو اللہ رب العالمین نے تم کو طاقت والا بنایا، اور اللہ ہی ہے
اس طاقت والے دور کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر سے تم کو کمزور کر دیا. اور اللہ رب العالمین نے کہا آیت کے آخر میں کہ اللہ رب العالمین جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے پہلا دور جو ہے وہ طاقت والا نہیں بنایا, تو اللہ رب العالمین پر ہم کمنٹ نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین جیسا پیدا کرنا چاہتا ہے ویسا پیدا کرتا ہے. پہلا دور اللہ رب العالمین نے کمزور والا رکھا, آخر کا جو دور ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے کمزور والا رکھا, بیچ کا یہ جو دور ہے نا وہ اللہ رب العالمین نے طاقت والا رکھا. تو اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں. ہمارا نوجوان دین سے دور ہے. سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ نوجوان دین سے دور ہے. پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ نوجوان جو ہے نا وہ دشمنوں کے ٹارگٹ پر ہے, دشمنوں کے ٹارگٹ کے شکار ہے. بھائی دشمنوں کا ٹارگٹ یہی ہے کہ بھائی یہ جو مسلمان جو ہے, جو اسلام پر عمل کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ امت ہے, ان کے نوجوانوں کو دین سے دور کر رہا. کس وجہ سے؟ بھائی ٹارگٹ کیا ہے؟ ان کو بے حیا بناؤ نا, ان کو گندی فلموں کا عادت لگاؤ نا, ان کو موبائلوں میں اتنا الجھا دو کہ ان کو دین سیکھنے کا ان کو وقت نہ ملے نا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس پر عمل کرنے کا ان کو ٹائم نہ ملے نا. بھائی ان کو اتنا دور کر دو, اسلام سے اتنا دور کر دو. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی شہر آپ نہیں بتلا سکتے, باقی ہر شہر میں ایک ایک دو کیس, ہر شہر میں, بڑے بڑے شہروں میں تو زیادہ کیس ہو گئے کہ ہماری جو مسلمان جو لڑکیاں ہیں, ہماری جو مسلمان جو بہنیں وہ دین سے کیا ہو رہی ہے؟ مرتد ہو رہی ہیں. بھائی ٹارگٹ پر ہیں, مسلمان لڑکیوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے, اور مسلمان لڑکوں کو گندی فلموں میں ڈال دو, آپ آدھی بنا دو. جو یہ 1.5 GB 2 GB جو مل رہا ہے یہ گندا, یعنی گندی چیزوں میں استعمال. ابھی موبائل کا استعمال کرنا صحیح ہے, لیکن آپ موبائل کا استعمال کس طرح کر رہے ہیں؟ آپ واقعی میں اللہ کا ڈر رکھ کر موبائل کا استعمال کر رہے ہیں, یا اللہ رب العالمین کا خوف آپ کے دل میں نہیں ہے؟ آپ جس طرح چاہ رہے اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو پھر آپ دشمنوں کے ٹارگٹ کا آپ شکار ہیں. دشمن بے حیائی کو یہ کرنا چاہتا ہے, عام کرنا چاہتا ہے مسلمانوں میں. اور ہماری لڑکیاں, ہماری ماں بہنیں دیکھیے مرتد ہو رہی ہیں. ایمان, حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا جو ایمان کے لیے جان دیتے کیا؟ ایمان کے لیے جان دیتے کیا؟ بھئی ایمان کے لیے جان دی ہے خاتون نے, حضرت سمیہ نے اسلام کی خاطر, ایمان کی خاطر اپنی جان دی ہے. کیسی عورت ہوگی وہ؟ اسلام نہیں, اسلام کو نہیں. سلیم جیسا آپ کر سکتے. ایک غیر مسلم ابو طلحہ جو بعد میں چل کر کے مسلمان ہو گئے, پھر سلیم رضی اللہ عنہا نے ان کے نکاح کو, ان کے پیغام کو ایکسپٹ کیا, لیکن پہلے جو نکاح کا پیغام بھیجا وہ مسلمان نہیں تھے, ریجیکٹ کر دیا. آپ کا پیغام ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن آپ مسلمان نہیں ہے نا, آپ مسلمان نہیں ہے, آپ اسلام والے نہیں ہے, تو آپ کا جو پیغام ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا جا رہا ہے. بھائی مسلمان ہو گئے تو آپ سے نکاح کرنا میرے لیے جائز ہے. تو یہ چیزیں ختم ہو رہی ہے. دشمنوں کے ٹارگٹ پر آج ہمارا نوجوان ہے, اور دین سے دوری ہونے کی یہی وجہ ہے کہ ہم دشمنوں کے ٹارگٹ کے شکار ہیں. دوسری وجہ, مسلمان نوجوان, ہمارا اپنا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ زندگی کے اصل مقصد سے غافل ہے. زندگی کا کوئی گول نہیں ہے. بھائی کھانا ہے, کمانا ہے, انجوائے کرنا ہے. بھئی یہ چیز تو ایک کافر کی سوچ ہے. 14ویں پارے کی شروعات جو ہو رہی ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 2 یا 3 سے, اللہ نے کیا کہا کہ کل کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم کیا ہوتے؟ بھئی مسلمان ہوتے. کافر یہ تمنا کرے گا کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ ان کو چھوڑ دیجئے, کھاتا ہوا چھوڑ دیجئے اور انجوائے کرتا ہوا, اور یہ جو مگن ہے, لمبی لمبی آرزوؤں میں جو مگن ہے نا, آپ ان کو چھوڑ دیجئے. تو آج ہمارا نوجوان زندگی کے اصل مقصد سے غافل ہے. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین نے بتلا دیا کہ اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے. اور آپ یاد رکھیے, دنیا آپ کے مقدر میں جتنی لکھی ہے نا اتنی آپ کو ملے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آخرت کو سامنے رکھتا ہے, آخرت کو اپنے سامنے رکھ کر کے زندگی گزارتا ہے, تو اللہ رب العالمین دنیا اس کے پاس چل کر کے آتی ہے, اللہ کی جانب سے دنیا اس کے پاس چل کر کے آتی ہے. اور جو آخرت کو سامنے نہیں رکھتا ہے, دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے, زندگی کے اصل مقصد سے وہ غافل ہے, دور ہے, تو پھر آخرت تو ہاتھ سے جانے والی ہے, اور دنیا اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں. دنیا, بھئی ماں کے پیٹ میں جب ہم تھے نا
لکھ دیا گیا. کتنی آپ کو روزی روٹی ملے گی, لکھ دیا گیا. بھئی آپ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں, لکھ دیا گیا. آپ نیک عمل کریں گے برا عمل کریں گے, لکھ دیا گیا. آپ کی عمر جو ہے لکھ دی گئی ہے. عمر بڑھتی نہیں ہے, عمر لکھ دی گئی ہے. ماں کے پیٹ میں جو تھے نا, لکھ دیا گیا ہے. بھئی کچھ عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلائے گئے. آپ ایسا کریں گے, رشتہ داروں کو جوڑیں گے تو کیا ہوگا, عمر میں اضافہ ہوگا. یہ چیز صلہ رحمی کو جوڑنے والی. کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان جو ہے نا اپنی عمر میں اتنا عمل کر لے جائے گا, اس کا ایک مطلب تو یہ ہے اتنا عمل کر لے جائے گا کہ 60 سال کی عمر والا اتنا عمل کر لے جائے گا کہ 80 سال والا اتنا عمل نہیں کر پائے گا جتنا 60 سال والا کر لے گا. تو یہ ایک چیز ہے, عمر میں اضافہ. تو عمر لکھ دی گئی. اور فرشتہ اللہ کی جانب سے جب 4 مہینے 120 دن کا جب ہے لکھ دیا گیا. اسی لیے شیخ البانی اور دوسرے اہل علم کا یہ موقف ہے کہ اگر 4 مہینے کے بعد اگر بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. سمجھے؟ 4 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہو گیا, 6 مہینے کے بعد ہو گیا, 7 مہینے کے بعد ہو گیا, تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. تو زندگی کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے. اور کب تک؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی جانب سے پیارے نبی کو بڑا ستایا گیا, بہت ٹارچر کیا گیا. بھئی نماز کی حالت میں ٹارچر کیا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ ایک جگہ نہر ہو رہے, اونٹوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. بھئی کون ہے؟ مشرکین میں سے کہا ابو جہل نے, کون ہے جو محمد پر جو ہے جو اونٹ جو ذبح ہو رہا ہے نا اس کی اوجڑی کو لے جا کر کے رکھ دے. سجدے کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا گیا. اللہ رب العالمین نے کہا نبی آپ کو گھبرانا نہیں ہے, نبی آپ کو کیا کرنا ہے, آپ اللہ کی تسبیح بیان کریے نا, فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین, آپ سجدے کریے نا, سجدہ کرنے والوں کے ساتھ آپ سجدہ کریے. اور آپ کو کیا کرنا ہے, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, جب تک موت نہیں آتی ہے نا تب تک آپ کو اللہ کی عبادت کرنا ہے. اور دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا کر رہے ہیں آپ اس کی پرواہ مت کریے, اللہ کافی ہے. آپ اللہ کی تسبیح بیان کریے اور سجدہ کریے, نمازوں کا اہتمام کریے آپ, اور آپ اللہ کی عبادت کریے یہاں تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے. پیارے نبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ موت نہ آنے تک عبادت کریے. ہمارا حال کیا ہے رمضان میں؟ الحمدللہ رمضان میں جو ماحول ہے, رمضان کے بعد آپ دیکھ لیجئے عید کی نماز میں جو ظہر کے بعد سے جو ہماری جو مسجدیں جو خالی ہیں, پھر ہم لوگوں کی شکایت ہے کہ دوسرے لوگوں کی مسجدوں پر نظر ہے. بھئی ایک ایمان والے کو تکلیف ہوگی, اللہ کے گھروں پر جو غلط نظریں رکھ رہے تکلیف ہوگی, لیکن یہ بس خالی یہ کافی ہے. مسجدوں کو صحیح معنوں میں بنانا بڑی بات نہیں ہے, مسجدوں کو آباد کرنا بڑی بات ہے. مسجدوں کو آباد کریے آپ. اور مسجدیں بس عصر کی نماز پڑھ لی, مغرب نہیں. اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن جن لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے. عصر کی نماز پڑھ لی, اس کو یہ فکر ہے مغرب کی نماز ہوگی تو مغرب کی نماز میں مجھ کو پہنچنا ہے. مغرب پڑھ لے, اس کو فکر ہونی چاہیے کہ عشاء میں مجھے پہنچنا ہے. مسجد سے دل لگاؤ اور مسجد کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا. یہ بھی اہل علم نے کہا کہ مسجد سے لگا ہوا, مسجدوں کو آباد بھی کرنا ہے, نمازوں کی فکر کرنا ہے. اور مسجدوں سے اس کا دل لگنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ مسجدوں میں اگر کوئی چیز کی ضرورت ہے اور یہ طاقت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس ضرورت کو پورا کر دے, اللہ کے گھر کی اس ضرورت کو پورا کر دے. اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو کل جب کوئی سایہ نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ ایسے خوش نصیب کو دے گا جس کا دل مسجد سے لگا ہوا. تیسری چیز, نوجوان جو دین سے دور ہے, لوگوں کی پرواہ کرتا ہے لیکن اللہ کی پرواہ نہیں کرتا ہے. لوگ کیا کہیں گے, ہاں لوگ کیا کہیں گے. بھائی لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس. ہاں اگر کچھ دیر کے لیے آپ کو موت کے بعد اگر کچھ منٹوں کے لیے اگر اللہ رب العالمین اگر زندہ کر دے نا, ہاں اگر زندہ کر دے, آپ بڑا افسوس کریں گے کہ یہ لوگوں کے لیے میں نے کیا کیا دنیا میں کیا اور یہ لوگوں کے پاس جو ہے میری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ارے لوگ ایسے ہیں آپ کی اگر نماز جنازہ میں آتے ہیں نا ان کے پاس آپ کی تدفین کے لیے ٹائم نہیں ہے,
اور کچھ لوگ تو ایسے آپ کی نماز جنازہ پڑھ لیے لیکن آپ کی تدفین میں وہ قبرستان تک نہیں پہنچ پائے. ایسے ہیں لوگ. لوگوں کی پرواہ مت کریے. اسی لیے حضرت عائشہ ام المؤمنین ہماری اور آپ کی ماں, امت کی ماں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی وائف حضرت عائشہ ابو بکر صدیق کی لخت جگر بیٹی, وہ کہتی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کیا کیا, ایک خط لکھا عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نصیحتیں جو مختصر ہو وہ آپ بتلا دو مجھ کو. مختصر یعنی شارٹ ہو, بتلا دو. تو امیر معاویہ کے خط کا جواب حضرت عائشہ نے دیا. آیا صحابی کی جانب سے ام المؤمنین کے پاس خط, اب جواب دینا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کی تعریف وہ کلمات لکھ دیے اور اما بات کہہ کر کے لکھا. کیا لکھا؟ اب مختصر مانگا تو مختصر دے دیا. کہا کہ جو لوگوں کی پرواہ کرتا ہے, ہاں, جو اللہ کی پرواہ کرتا ہے اور لوگوں کو ناراض کرتا ہے, لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا, اللہ کی پرواہ کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے. اور جو لوگوں کی پرواہ کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہے, اللہ کی پرواہ نہیں کرتا ہے, پھر اللہ بھی اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ بھی اس پر دھیان نہیں دیتا ہے. اتنی لکھ کر کے بھیج دیا. تو لوگوں کی پرواہ مت کریے. لوگ جو میں نے کہا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ان کے پاس 6 سے 7 منٹ میں نماز جنازہ ہوتی ہے, ان کے پاس ٹائم نہیں آپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے. تو یہ لوگوں کی پرواہ مت کریے, آپ اللہ کی پرواہ کریے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا. تو اسی وجہ سے بھی نوجوان دین سے دور ہے. اور نوجوان جو دین سے دور ہے, رسم و رواج, ہماری ماں بہنوں کا تو کیا کہنا, دین سے دور. شادی بیاہ کا معاملے میں ایک شوہر کی چلنے نہ دے, ماں بہنیں چلنے نہ دے, کیونکہ ماں بہنوں کو ارمان نکالنے ہیں نا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کرنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں جو نکاح ہے وہ آسان ہے نا. آج زنا مشکل ہو, آج زنا جو ہے نا وہ آسان ہو گیا بنسبت پہلے کے. بہت یہ تھا, لیکن آج جو زنا ہے نا وہ آسان ہو گیا. چند روپے دے کر کے انسان غلط کام کر رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ شادی کو مشکل کر دیا نا. ہاں, 2 لاکھ 3 لاکھ اگر نہیں ہوں گے تو شادی ہونی نہیں ہے. ہاں, کتنی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, رشتے نہیں آ رہے. ہاں, کتنی بیٹیاں, کیا وجہ ہے بھائی؟ 2-3 لاکھ روپے ان کے والدین کے پاس نہیں ہے. اب بیچارہ اگر 10,000 روپے منتھلی یہ کرتا ہے تو اس کی سال بھر کی 1.5 لاکھ سے کم تو اس کی یہ ہے. وہ کس طرح یعنی اپنی بیٹی کا یہ کر پائے گا بتائیے آپ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک دم سمپل ہے نا, سمپل ہے. لڑکی کا باپ راضی ہے اور لڑکا اگر کہہ رہا ہے تو اس کو لڑکے کو جو ہے لڑکی کو مہر دینا ہے, اور یہ کہے گا نا میں نے قبول کیا, تو بس مہر دینا ہے اور قبول کر لیا گیا. اب لڑکے پر یہ بنتا ہے کہ بھائی ولیمہ کرنا ہے, لڑکی پر یہ نہیں ہے. اب طرح طرح کے عجیب و غریب رسم و رواج. ہلدی کی رسم, نعوذ باللہ, ہلدی کی رسم بھی آ گئی. مسئلہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے آس پاس میں مسلمان اپنے آپ کو نام نہاد کہنے والے جو مسلمان ہیں, جن کا نام عبداللہ ہے, جن کا نام انس ہے, قرآن اور حدیث کا صحیح علم نہیں ہے نا, وہ لوگ جو ہے رسم رواج کو عجیب و غریب طریقے سے انجام دیتے ہیں. اس پر کیا ہوتا ہے, قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بھی کیا کرتا ہے, وہ بھی کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, اس چیزوں کو برا نہیں سمجھتا ہے, وہ بھی ان رسم و رواج کو اپنا لیتا ہے. ہلدی کی رسم پر 50,000 کا خرچ ہو رہا ہے, نعوذ باللہ. مہندی کی رسم پر 50,000 کا خرچ ہو رہا ہے. ویسی ہی خاتون, اب یہ غور سے سنیے, ویسی ہی خاتون جو اس طرح کی فضول خرچی کر رہی ہے, اور یہ فضول خرچی کرنے والا جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہے نا. اللہ نے تو منع کیا ہے. اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے, اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ کے شوہر نے حلال طریقے سے کمایا ہے, تو اس کو اچھی جگہ پر لگا کر کے آپ جنت کے مستحق بنیے نا. کیونکہ کل قیامت کے دن ہر ایک سے 5 سوال ہوں گے. 5 سوال. ان میں سے ایک سوال کیا ہوگا, بھائی مال کہاں سے کمایا, کہاں پر خرچ کیا. مال کمایا مرد نے, اب دیا, اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کرنا ہے. اب اس شوہر کے مال کو اس نے غلط جگہ پر لگایا نا, اس بیوی کی بھی اللہ رب العالمین پکڑ کرے گا. اب حلال طریقے سے کمایا, بھائی جواب دے دیا آسانی سے, حلال طریقے, لیکن بھائی خرچ کہاں سر, خرچ جو ہے تم نے کہاں کیا. اب غلط چیزوں میں, عجیب و غریب رسم و رواج میں یعنی آپ نے خرچ کیا ہے تو پکڑ لیے جائیں گے, آپ مجرم قرار پائیں گی آپ. تو یہ رسم و رواج کو ختم کرنا ہے, اور اس میں زیادہ تر ہاتھ, ہاں 85% ہاتھ کس کا ہے, خواتین کا ہے. خواتین اگر اللہ والی ہو جائے, ڈرنے والی, اللہ سے ڈرنے والی ہو جائے,
تو یہ رسم و رواج ختم ہو جائے, معاشرے سے ختم ہو جائے. آس پاس کے لوگوں کو یہ مت دیکھیے, آس پاس کے لوگوں کو مت دیکھیے. آس پاس کے کرنے کا یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے کہ یہ دین ہے. آس پاس قیامت تک کے لیے جو لوگ آئیں گے اور وہ لوگ اگر کر رہے ہیں تو دلیل نہیں بن سکتا ہے. اگر غلط چیز کو کر کے اگر یہ کر رہے ہیں کہ یہ دین ہے, نہیں ہو سکتا. صحیح چیز کو اگر کر رہے ہیں تو واقعی میں دین ہے بھائی, دین ہے. اگر غلط چیز کو کر رہے ہیں تو وہ دین نہیں ہو سکتا ہے. تو رسم و رواج کو اپنانا بھی دین سے دور کر رہا ہے. اور ایک چیز جو دین سے دور کر رہی ہے, دین کا صحیح علم. دین کا صحیح علم نہیں ہے نوجوانوں کو. اللہ رب العالمین نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون, کہ یہ لوگ ظاہری علم, دنیاوی علم کے بارے میں تو بڑے چالاک ہیں, لیکن آخرت کا جو علم ہوتا ہے نا اس سے غافل ہیں. امام حسن بصری کہتے ہیں بعض لوگ اتنے چالاک ہوتے ہیں, ناخن پر جو ہے نا وہ چاندی کا جو سکہ ہوتا ہے نا اس کو رکھ کر کے وہ گرام سے نیچے کا بھی جو گرام ہوتا ہے نا اس کا وزن بتا دیتے ہیں. لیکن وہی آدمی گرام سے نیچے کا وزن بتا رہا ہے, لیکن وہی آدمی جب مسجد میں آتا ہے نا اس کو 2 رکعت صحیح طریقے سے پڑھنے کا ڈھنگ نہیں معلوم. پھر سے کہہ رہا ہوں, بعض لوگ اتنے چالاک ہوتے ہیں. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ وہ چاندی کا سکہ ناخن پر رکھ کر کے اس کا وزن جو گرام سے نیچے کا بھی جو ہوتا ہے نا وہ بھی بتا دیتے ہیں, لیکن وہی آدمی جب مسجد میں آتا ہے نا اس کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کا ڈھنگ بھی نہیں معلوم. تو آخرت کے بارے میں ہم لوگ غافل ہیں. پھر یہی ہوتا ہے جب نعوذ باللہ سوال کیا جائے بھائی نبیوں کے نام اور اس میں کوئی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا نام ڈال دیا جائے تو نوجوان جو ہے ہکا بکا رہ جاتا ہے. نبی کا جو دشمن ہے اس کو نبی بتا دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے, عجیب و غریب ہے نا معاملہ. تو دین کا صحیح علم, دین کا علم حاصل کرنا یہ ضرور بس کافی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں دین کا علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے. دین کا صحیح علم نالج آپ حاصل کریں, آپ جن کے پاس علم ہے. ورنہ تو آپ کہاں جائیں گے بھائی آپ. ورنہ یہ ساری چیزیں, بعض لوگ ایسے دین کا صحیح علم نہیں ہے, فتنے شکیل بن حنیف کے فتنے میں مبتلا ہو گئے. ہاں فتنے شکیل بن حنیف, وہ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, نعوذ باللہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, عجیب و غریب ہے. ہاں ادھر ادھر کی چیزوں کو بتا رہی ہے, یہ چیزیں آ گئی ہیں اور میں جو ہوں نعوذ باللہ دعویٰ کر رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ دیا تھا میرے بعد جو ہے 30 جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی لوگوں نے کیا, لیکن ان کا انجام جو ہے نا بہت برا ہوا. ان لوگوں نے رجوع نہیں کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, ان لوگوں نے رجوع نہیں کیا, توبہ نہیں کی, تو ان کا انجام جو ہے اللہ رب العالمین نے بہت برا کیا. لیکن آج کے زمانے میں عجیب و غریب فتنہ چل رہا ہے شکیل بن حنیف کا, عجیب و غریب. بڑے بڑے شہروں میں دیکھیں گے اس کے فالوورز زیادہ ہے. الحمدللہ یہ چھوٹا شہر ہے, یہاں پر اتنا یہ نہیں ہے, لیکن بڑے بڑے شہروں میں دیکھیں گے آپ اس کے فالوورز جو ہے نعوذ باللہ بڑھ رہے ہیں. کیا چیز کی وجہ سے؟ دین کا صحیح علم نہیں ہے. دین کا علم ہے لیکن صحیح علم جو ہے نا وہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں نوجوانوں کو دین سے دور کر رہی ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے بتلایا. پہلی چیز ٹارگٹ پر ہے نوجوان دشمنوں کے. اب اس ٹارگٹ سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ ہم دیکھیں ہماری شریعت کو فالو کریں, ہم دیکھیں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے, ہماری شریعت کیا کہتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کہتی ہے, اور اللہ رب العالمین سے ہم ڈریں, اور ہماری ماں بہنوں کا خیال رکھیں. کالج میں بھیج رہے ہیں, بھیجیے آپ حدود دائرے میں رکھ کر کے. آپ ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ ذمہ دار ہیں, آپ بڑے ہیں, آپ ذمہ دار ہیں اپنی چھوٹی بہن کے. آپ دھیان رکھیے, آپ نظر رکھیے, آپ کی بہن ہے وہ, آپ نظر رکھیے کہ کالج میں جا رہی ہے, صحیح معنوں میں پڑھائی کر کر کے گھر آ رہی ہے نا, کہ نعوذ باللہ وہاں پر جو ہے سسٹم الگ چل رہا ہے. دیکھیے ٹارگٹ پر ہے آپ, تو آپ بچائیے اپنی بہن کو, آپ بچائیے, آپ اپنی بہن کو بچائیے. بڑے بھائی ہونے کا فرض آپ نبھائیے. دوسری بات جو میں نے کہی کہ بھائی زندگی کے اصل مقصد کو جانیے. زندگی کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کی عبادت کرنا ہے. تیسری بات میں نے کہی کہ بھائی ہم لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں, اللہ کی پرواہ کریں. اللہ کیا کہتا ہے, اللہ رب العالمین میرے بارے میں قرآن مجید میں بتلا دیا ہے مجھے کس طرح زندگی گزارنا ہے. ہم لوگوں کی پرواہ نہ کریں, اللہ کی پرواہ کریں, تو انشاءاللہ اللہ بھی میرے معاملے میں اللہ کافی ہوگا. چوتھی بات جو میں نے بتلائی کہ بھائی صحیح علم آپ حاصل کریں. علم بس کافی نہیں ہے, صحیح علم آپ حاصل کریں تو آپ فرق کر پائیں گے
کہ جھوٹے جو نبی ہونے کا دعویٰ جو کر رہے ہیں، ہاں صحیح معنوں میں یہ نبی ہے؟ نعوذ باللہ، غلط چیزوں کا یعنی پھیلا رہا ہے، اس کے فالوور نعوذ باللہ کیا کہتے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں. تو بڑھنا بھی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو جا رہا ہے. ہاں ان لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے، ایسے بھائیوں کو رجوع کرنا چاہیے، قرآن اور حدیث کا صحیح علم حاصل کرنا چاہیے، تاکہ وہ اپنی اخروی زندگی جو آنے والی جو زندگی ہے اس میں سدھار پیدا کر سکے، اور اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جہنم جو سب سے بری جگہ ہے، اپنے آپ کو بچا کر کے جنت کے مستحق بن جائے. توبہ کر کے رجوع کر کے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، توبہ کر لیں گے رجوع کر لیں گے اللہ معاف کرنے والا ہے. تو یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. نوجوانوں کو چاہیے سپورٹ کریں، اتحاد، اس طرح اختلاف والی باتیں نہ کریں آپ، اختلاف جو جماعت میں اختلاف والی باتیں. ہاں نوجوانوں کی ٹیم ہونی چاہیے، ساری ذمہ داری ذمہ داروں پر نہیں لاد دینا ہے. ہاں نوجوانوں کو آگے بڑھنا پڑے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ابھارا ہے. معاذ بن جبل کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، 22 سال کی 21 سال کی عمر میں یمن بھیجا. کہا کہ معاذ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں. معاذ کہا کہ اللہ کے نبی میں بھی بڑی محبت کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہا کہ معاذ ایسا ہو سکتا ہے تم یمن جا رہے ہو، اب واپس لوٹو گے نا تو مجھ سے ملاقات نہ ہو پائے تمہاری. یعنی کیا ملاقات نہ ہو پائے؟ یعنی میرا انتقال ہو جائے گا. معاذ رو دیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے میرے سے ملاقات. معاذ رو دیے زارو قطار. معاذ بن جبل جا رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے چل رہے، معاذ بن جبل سواری پر ہے. پیارے نبی نے کہا کہ میں محبت کرتا ہوں معاذ تم سے، اور معاذ نے بھی کہا اللہ کے نبی مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہے اللہ کے نبی. لیکن معاذ یمن گئے، یمن گئے، معاذ یمن گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا بھائی جانا ہے یمن، گئے وہ. ہاں گئے وہاں پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی طرف لوگوں کو بلانا تھا نا. ہاں تو ویسے نوجوانوں کو صحابہ نے بھی باقی رکھا. بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چھوڑ نہیں دیا، باقی رکھا. عمر رضی اللہ، یہ والا بات کہہ کر کے میں ختم کر دوں گا. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت کے سلسلے میں یہ آیا، شوہر نے شکایت کی بھائی میں کئی مہینوں سے دور تھا، میرا بچہ ہو گیا، کئی مہینوں سے میں دور تھا، مجھے اولاد ہو، میری بیوی، بچہ نہیں، میری بیوی پریگننٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی. تو عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ بھائی جب تم دور تھے تو تمہاری عورت جو ہے، تمہاری بیوی جو ہے، اس کو سزا دی جائے گی. اب تو جانتے ہیں زنا کی سزا، جو شادی شدہ ہوتا ہے اس کو رجم کیا جاتا ہے، نہیں ہوتا ہے اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں، مختصر میں کہوں گا. تو فیصلہ یہ کر دیا گیا کہ بھائی سزا ملے گی اس کو. معاذ بن جبل اس وقت نہیں تھے، آئے معاذ بن جبل کے پاس مسئلہ یہ رکھا گیا کہ معاذ دیکھو 2-3 دن پہلے اس طرح کا میں نے یہ حکم یہ کر دیا، تو کیا ہے؟ کہا کہ بھائی آپ سزا دینے کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ جو حمل، یعنی اس کو سزا ملے گی لیکن اس کے پیٹ میں جو حمل ہے اس کا کیا قصور ہے؟ وہ بچے کا کیا قصور ہے؟ تو پھر نہیں، سزا کو روک دیا گیا. لیٹر لکھا، باقاعدہ لیٹر لکھا بھائی سزا کو روک دیا جائے، سزا ملے گی. لیکن سزا کچھ دنوں کے بعد تھی نا. تو معاذ بن جبل آئے، مسئلہ رکھا، نہیں بھائی سزا ابھی نہیں. جب اب وہ لڑکے کو جنم دیا لڑکا. اب دیکھیے لڑکا جو ہے نا باپ کے مشابہ تھا. اس زمانے میں جو ہے دیکھنے والے جو ہوتے تھے پیروں کو دیکھ کر کے بھائی باپ کے مشابہ ہے یہ، یعنی اسی جس نے شکایت کی نا اسی کا بچہ ہے. تب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے فضل کے بعد اگر معاذ نہ ہوتے نا، اللہ کا فضل عمر پر ہوا، اور اگر معاذ نہ ہوتے نا تو عمر ہلاک ہو جاتا، عمر ہلاک ہو جاتا. اگر معاذ نہ تو اس کو سزا مل جاتی نا. تو یعنی ایک غلط چیز کا عمر رضی اللہ عنہ پر یہ ہو جاتا. سمجھ رہے نا؟ اگر اللہ کے فضل کے بعد معاذ بن جبل نہ ہوتا نا، ایسے ایسے مسئلوں میں رجوع کیا جاتا تھا. ان کا مقام کو میں یہ کہہ رہا ہوں اتحاد سے رہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف مت کریے، جماعت کو جوڑنے کی کوشش کریے، توڑیے مت. اور آج ہمارے یہاں دیکھا جائے عجیب و غریب کرسی کا کیا کریں گے آپ کام کریے، آپ اللہ نے جو ذمہ، یہ بڑی ذمہ داری ہے. آپ گھر میں آپ شوہر ہیں، بہت سارے ذمہ دار ہیں، بڑے بھائی ہیں، بھائی یہ تو ذمہ داری، کرسی اگر آئی ایک اور ذمہ داری آ گئی. اب یہ خوش ہو رہا ہے بڑا، یہ کرسی، ارے کرسی آ گئی اور ذمہ داری آ گئی آپ پر. اگر وہ حق ادا نہیں کریں گے نا تو اللہ رب العالمین آپ پر جنت کو حرام کر دے گا. کرسی کے چکر میں یہ کر رہے ہیں.
اب ذمہ دار بنے ہیں، کسی نہ کسی کو تو ذمہ دار بننا پڑے گا، آگے آنا پڑے گا نا، کام کرنے کے لیے آگے آنا پڑے گا۔ جماعت کو جو ہے بھائی بڑھانا ہے نا، کم نہیں کرنا ہے، جماعت کو بڑھانا ہے، ترقی پر لے کر کے جانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ترقی پر لے گئے نا، ابو بکر ترقی پر لے گئے، عمر رضی اللہ عنہ ترقی پر لے گئے، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ ترقی پر لے گئے نا، بعد والے لوگ بھی ترقی پر لے گئے۔ ہم لوگوں کو جو ہے ترقی پر لے جانا ہے، پیچھے نہیں کرنا ہے۔ پتا چلا بھائی پہلے جو ہے نمازی زیادہ تھے، بعد میں لوگ کم ہو گئے، کیوں بھائی؟ ایسا نہیں، پہلے کم تھے، اب بھائی بڑھ جانا، اب بڑھ جانا، اتحاد جوڑیے آپ، چھوٹے چھوٹے پروگرامز، دینی پروگرامز آپ رکھیے، خواتین کے لیے، بچوں کے لیے پروگرام رکھیے، جو مکتب میں آتا اس کو مضبوط کریے آپ۔ سارے نوجوانوں کا کام ہے، ذمہ داروں پر مت ڈالیے، ہر ایک ذمہ دار اپنی صلاحیت کے مطابق آگے آئے اور کام کرے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین بھی اس کی مدد کرے گا۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، 5 منٹ آپ کا زیادہ لے لیا، 6 منٹ، لیکن باتیں جو ہے نا وہ اہم ہے، اس پر غور کریے، عمل پیرا ہونے کی کوشش کریے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو نوجوان جو دین سے دور، اللہ سے دعا کرتے اللہ دین سے قریب اللہ ان کو کر دے، اور دین کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت، ہمارے صحابہ سے محبت اللہ ہمارے دلوں میں بھر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح قربانیاں دینے والا اللہ ہم سب کو بنائے۔ اللہ رب العالمین جو نوجوان مسجدوں سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، اللہ رب العالمین جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اللہ ان کو توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جو قرآن اور حدیث سے دور ہے، اللہ ان کو قرآن اور حدیث کا صحیح فہم، صحیح علم حاصل کرنے کی اللہ ان کو توفیق دے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے جو بیمار ہے اللہ سب کو شفا دے، جو پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو اللہ دور کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔